کہ اس
کرشمے کو دیکھ کر کے، اس نبی کے اس معجزے کو دیکھ کر کے ایمان لے آئی، بلکہ وہ قوم ذلیل قوم ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف دینے لگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس جگہ سے ہجرت کرنے کا حکم دے دیا، ہجرت کرنے کا حکم دے دیا کہ ابراہیم آپ میری تعلیم یہاں سے ہجرت کر جائیں، آپ اپنے اس شہر کو چھوڑ جائیں۔ حکم خدا دی، ابراہیم علیہ السلام نے اس مقام کو چھوڑا، اپنی زوجہ سارہ کو ساتھ میں لیا اور حکم خدا پر عمل کرتے ہوئے ہجرت کر کے نکل گئے۔ اب گزرتے گزرتے ایک مقام وہ آیا جسے آج مصر کہتے ہیں، مصر، وہاں سے ان کا قافلہ گزر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کا۔ جب یہ گزر رہے تھے تو اس مصر کا جو بادشاہ تھا بڑا وسیع تھا، بڑا ظالم و جابر تھا، بہت بڑا ظالم تھا۔ اس کی عادت یہ تھی کہ جس خوبصورت لڑکی کو بھی دیکھتا اسے اپنا لیتا اور اپنے نکاح میں اسے کر لیتا۔ تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی خوبصورت تھی، گزر رہے تھے مصر سے ابراہیم علیہ السلام اور سارہ، کسی وزیر نے بادشاہ کو اطلاع دی تھی کہ یہاں سے ایک گزرنے والا ایک شخص ہے جس کے ساتھ ایک عورت ہے، بڑی حسین و جمیل ہے، حضرت سارہ بھی بڑی خوبصورت ہے۔ تو بادشاہ کے حکم سے انہیں پیدا کیا گیا، بادشاہ کے پاس انہیں پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ہاتھ لگانا چاہا، حکم خداوندی سے دونوں ہاتھ اس کے شل ہو گئے، سارہ کو ہاتھ نہ لگا سکا، تو بادشاہ ظالم ہاتھ لگا نہ سکا، پھر ارادہ کیا کہ میں چھوڑ دوں، میں ہاتھ نہ لگاؤں، ریکویسٹ کرتا کہ سارہ مجھے معاف کر دے، حضرت سارہ معاف کرتی ہے۔ پھر جیسے ہی اس کا ہاتھ درست ہوتا ہے، پھر وہ ظالم بادشاہ حضرت سارہ کا ہاتھ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، پھر ان میں خداوندی سے دونوں ہاتھ اس کے شل ہو جاتے ہیں۔ پھر دوبارہ وہی ریکویسٹ کرتا ہے، گزارش کرتا ہے کہ سارہ دعا کر دے، میں آپ کے ساتھ کوئی بد عمل نہیں کروں گا۔ حضرت سارہ دعا کرتی، پھر اس کے ہاتھ درست ہو جاتے۔ تیسری مرتبہ پھر وہ کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دونوں ہاتھ شل ہو جاتے ہیں۔ اب کہتے ہیں بادشاہ میں قسم کھاتا ہوں کہ اب آپ پر ہاتھ نہیں لگاؤں گا، آپ کو میں باعزت روانہ کر دوں گا، آپ دعا کر دیں۔ تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا دعا کرتی ہے رب الرجوع، پھر اس بادشاہ کے ہاتھ دونوں درست ہوتے ہیں اور پھر حضرت سارہ کے ساتھ ایک باندی کے طور پر بادشاہ حضرت حاجرہ کو ساتھ میں بھیجتا، ساتھ میں ایک باندی بنا کر، باندی کو وہ تھی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پوری ایک ہسٹری ہے، پورا ایک پس منظر ہے کعبے کی تعمیر کا، ایک پس منظر ہے، اللہ نے پورا نظام بنایا ہے کیسے کیسے کیا کیا ہوگا۔ تو حضرت سارہ کو، حضرت سارہ کے ساتھ حضرت حاجرہ کو بادشاہ باندی کے طور پر، کنیز کے طور پر دیتا ہے کہ آپ حاجرہ کو ساتھ لے جائیں، ساتھ لے جاتے ہیں، جا کر اپنے مقام پر رہنے لگے۔ کافی سال گزر گئے، حضرت سارہ سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سارہ سے کوئی اولاد نہ ہو سکی، تو حضرت سارہ نے خود کہا کہ آپ حاجرہ سے نکاح کر لیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حاجرہ کے بطن اطہر سے آپ کو ایک خوبصورت اولاد دے دے۔ حضرت سارہ نے خود بات رکھی تھی ابراہیم علیہ السلام کی۔ میں نے جو باتیں کہہ رہا ہوں یہ تفسیر کی باتیں ہیں، تفسیر قرآن ہے،
ان کے نکاح کے بعد ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اولاد دے. ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم نبی علیہ السلام حضرت حاجرہ سے نکاح کرتے ہیں. چند دنوں کے بعد حضرت حاجرہ کے وطن اطہر سے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ وہ پیٹ ہے جس میں نبی پل رہے. نبی اب حضرت حاجرہ کے 9 مہینے کے بعد جب تولد ہوئے، حضرت حاجرہ سے آنے والا کوئی اور نہیں ہے، بلکہ آنے والا کوئی ایسا ویسا نہیں، آنے والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد بدن اطہر سے پاک پیٹ سے حضرت حاجرہ کے پاک پیٹ سے حضرت حاجرہ کے بدن اطہر سے اب جو آ رہے ہیں وہ حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما اس دنیا میں تشریف لائے. بڑے حسین و جمیل تھے، بڑے حسین و جمیل، بڑے خوبصورت، بڑے ہی حسین و جمیل حضرت اسماعیل علیہ نبی. اس لیے کہ نانا جو دادا جو ہمارا نبی کے، ارے ان کے پیشانی میں نور محمدی تھا. اسماعیل کی پیشانی میں نور محمدی لے کر کے آئے تھے، تو اب وہ پیشانی معمولی پیشانی نہیں بلکہ بڑے حسین و جمیل تھے. اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجرہ، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل بڑے خوش تھے. تو حضرت حاجرہ حضرت سارہ کو ذرا رشک ہوا. فطری تقاضا ہے، نبی کی زوجہ ہیں لیکن فطری تقاضا ہے کہ بشری تقاضے ہوتے ہیں، بشری تقاضے ہوتے ہیں جس کی بنیاد جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میت پر رونے سے منع فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرنے والے کے غم میں ماتم کرنے اور اس کے غم پر کپڑے پھاڑنے، بالوں کو نوچنے کا حکم نبی نے نہیں دیا. فرمایا کہ نہ، ایسا نہیں کرو، اس لیے کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے. جب حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جب وفات ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو آ گئے. حضرت ابراہیم ان کے فرزند اعظم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ان کی وفات ہوئی تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان مبارک سے قطرے نکل گئے. صحابہ نے بھی پوچھا یا رسول اللہ یہ آنسو کیسے ہیں؟ نبی نے فرمایا میں نبی ہوں، ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن بشر بھی ہوں، بشری تقاضا ہے، فطری تقاضا ہے، تو آنکھ سے آنسو نکل جاتے ہیں. ایسے ہی وہ بشری تقاضا تھا سارا کا اور فطری تقاضا تھا کہ تھوڑا بہت تو اولاد ان کے نہ ہونے پر اور حضرت حاجرہ کے وطن اطہر سے بیٹا ہونے پر ذرا سا ان کو رشک ہونے لگا کہ کاش میں بھی ماں ہو جاتی، میں کاش اسماعیل کی ماں ہو جاتی. کاش تو رشک ہے، حسد و جلن نہیں. اس کو نبی کے ازواج میں، نبی کے گھرانے میں اگر کوئی ایسا لفظ استعمال کرے تو گستاخی کا لفظ ہوگا، تو اس کے لیے لفظ ہے رشک کا. کاش کوئی آدمی پر وقت نمازی ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، کوئی آدمی دیکھ کر کے یہ سوچے کہ بڑا یہ کرنے والا ہے، یہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، بہت زیادہ تلاوت کرتا ہے، کام سے کم کر دے، یہ 5 کی جگہ 4 پڑھ لے اور میں 5 پڑھوں اور زیادہ قرآن پڑھوں تو یہ حسد ہو جائے گا کہ سامنے والے کے منصب کو کم کر کے، اس کے عمل کو کم کر کے خود بڑھنا، یہ ہے حسد. لیکن رشک سے کہتے ہیں کہ جو اللہ نے اسے نعمتیں دی ہیں وہ نعمتیں بھی برقرار رہیں اور نعمتوں کے ساتھ ساتھ مزید اللہ مجھے ترقی دے. یہ ہے رشک، یہ ہے رشک. ایسے ہی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رشک ہوا کہ کاش میں بھی اگر کسی نرینہ اولاد کی ماں ہو جاتی. تو اب دیکھا نہیں گیا حضرت سارہ کو. حضرت سارہ نے کہا کہ آپ میری نگاہوں سے حاجرہ اور اسماعیل کو اوجھل کر دیں، دور کر دیں، میرے سامنے نہ آئے، ان کو دور کر دیں. فطری تقاضا
فکری آج کا تو سوتنوں کا جو مسئلہ ہوتا ہے یہ تو بالکل الگ تھلگ ہے. وہ سوتن کا مسئلہ الگ ہے, یہ سوتن کا مسئلہ الگ ہے. یہ سوتنوں میں بڑا فرق ہے. نبی کا گھر ہو تو اور بات ہے, ولی کا گھر ہو تو اور بات ہے, عام گھر ہو تو اور بات ہے. وہ اس لیے کہ اگر وہ فکری تقاضے بھی ہو تو جب وہ کسی نبی کسی ولی سے ان کا رشتہ استوار ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود انہیں گناہوں سے محفوظ کر لیتا ہے, گناہوں سے انہیں محفوظ کر لیتا ہے. تو حضرت حاجرہ نے کہا کہ ان کو دور کر دے مجھ سے. تو جب حضرت سارہ نے کہا کہ حضرت حاجرہ اور اسماعیل کو دور کر دے, یہ سوچ میں تھے ابراہیم علیہ السلام کہ کیسے دور کروں. تو اتنے میں حکم خداوند کی, اے ابراہیم سارہ کا جو عمل ہے ہم بھی وہی چاہتے ہیں کہ آپ حاجرہ اور اسماعیل کو ان کی نظروں سے دور کر دیں. حکم خداوندی بھی اور سارہ کی خواہش, سارہ کی خواہش کی قربانی دی ہے. سارہ نے قربانی دی ہے کہ حاجرہ سے نکاح کروائے. کون ایسی بیوی ہوگی کہ اپنی نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ کون پسند کرے, کسی دوسری عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ پسند نہیں کرتی. تو حضرت سارہ نے قربانی دی ہے. تو قربانی یہ ہے کہ آپ قربانی کا سلا یہ ہے کہ کم سے کم آپ نظروں سے اوجھل کر دے. حکم خداوندی بھی وہی کہ حاجرہ کو اور اسماعیل کو آپ دور کر دیں, دور کر دیں. ابراہیم علیہ السلام سخت دل نہیں تھے, بڑے ہی نرم مزاج کے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. بڑے انبیاء جو ہوتے ہیں بڑے نرم ہوتے ہیں. موم تو موم پھول کی پتی سے زیادہ انبیاء کے دل ہوا کرتے ہیں. پھول تو پھول مثال نہیں دے سکتے نرم کی, اس لیے کہ انبیاء کو جو قوموں نے تکلیف دی ہے اگر اس کا ایک ذرہ برابر بھی کسی اور کے ساتھ وہ تکلیف کا حاملہ پیش آتا اسی لمحے وہ دعا کر دیتے. لیکن انبیاء نے جو برداشت کی ہے اپنی قوموں کی پریشانیوں کو, ان کی تکلیف کو صبر کیا ہے, ایسا دل کسی اور کو اللہ نے نہیں دیا ہے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے صبر والے تھے, بڑے متحمل مزاج تھے. اب حکم خداوندی کے تحت حضرت حاجرہ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے گئے دور دراز ایسی وادی میں چھوڑا. میرے حکم سے ایسی ویران آبادی میں چھوڑا اور ایسے ریگستان میں چھوڑا. اللہ کا حکم ٹھیک ہے. ابراہیم خلیل اللہ کے خلیل تھے, حبیب تھے اللہ کے. اب حکم خداوندی کی تحت حاجرہ اور اسماعیل کو لے کے نکلے, گزر رہے ہیں. کبھی تو ریگستان تو کبھی پہاڑی علاقہ ملتا ہے. اس راستے کو بھی طے کر رہے ہیں, پہاڑی علاقے کو بھی طے کر رہے ہیں. جاتے 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 دیکھا کہ ایک آبادی بالکل نام و نشان, یہاں تک کہ کوئی زر کوئی جو ہے ہریالی تک نہیں ہوا. ایسے ہریالی کے نام دور دور تک نام و نشان نہ تھے, بلکہ دو پہاڑ چھوٹے چھوٹے دو پہاڑ تھے جسے کہا جاتا ہے صفا اور مروہ. صفا اور مروہ دو پہاڑی کے درمیان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ جگہ ان کے لیے مناسب ہے, وہیں چھوڑا ہے. جب چھوڑ کر کے نکلتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کچھ بھی نہیں کہا, کچھ نہیں کہا. تھوڑا سا تھوڑے کھجور اور تھوڑا سا پانی دے کر کے روانہ ہو رہے ہیں. حضرت حاجرہ دور پہ آتی ہے, ابراہیم آپ تو اللہ کے نبی ہیں, آپ تو ظلم نہیں کر سکتے, یہ کیا ملا ہے کہ آپ ہمیں چھوڑ جا رہے ہیں. آپ تو شفیع ہیں, نبی ہیں, آپ تو ظلم کرنے والے نہیں ہیں, پھر بھی آپ ایسے چھوڑ جا رہے ہیں, کیا معاملہ ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے کہتے ہیں حاجرہ یہ میرا عمل نہیں بلکہ حکم خداوندی ہے, بلکہ حکم خداوندی ہے. حضرت حاجرہ نے کہا ابراہیم ہے اللہ کے نبی آپ جائیں نا. ارے جس ذات نے آپ کو حکم دیا ہے چھوڑ جانے کا وہی ذات ہماری حفاظت کرے گی, وہی ذات ہماری حفاظت کرے گی. لیکن ابراہیم علیہ السلام جاتے جاتے اللہ کے حضور پیش کرتے جاتے, مولا تیرے حکم پر میں میری بیوی اور اولاد کو چھوڑ جا رہا ہوں. مولا لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف راغب کر دے. دل ہے, نبی کا دل ہے, کیسے شفیع ہے, قیامت تک آنے والی نسلیں جو اعتراض کر سکتی ہے شفیع
نبی بیٹے چھوڑ جا رہا ہوں مولا، تیرے حکم پر میں عمل کر رہا ہوں مولا، آنے والے دنوں میں مولا ان کی طرف لوگوں کے دلوں کو راغب کر دے، ان لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف راغب کر دے، اور مولا تعالیٰ ان کے رزق کے لیے پھلوں کا انتظام فرما۔ دعا کر کے چلے ابراہیم علیہ السلام، کچھ دن بسر ہوئے، یہ عمارت جو تعمیر کعبہ جو ہوئی، کعبے کی جو تعمیر کا جو مرحلہ شروع ہوا، یہ سب مرحلے ہیں اسی طریقے سے تعمیر کعبہ ہوا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو بنیادی باتیں بتا رہا ہوں، شروع سے تک آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام چل، کچھ دن ہو گئے کھجور اور پانی کھائے، کتنے دن کھاتے؟ کچھ ایام کے بعد کھجور بھی ختم، پانی بھی ختم۔ حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل کو اپنا دودھ پلاتی تھی، پانی ختم، رزق ختم ہوا، رزق آنا بھی بند ہو گیا اسماعیل کا۔ اب دودھ نہیں پی پا آیا تب نہ کوئی کھائے کچھ کھائے تب جا کے دودھ آئے، تو دودھ بھی آنا بند۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہونٹ بھی سوکھ گئے، حضرت حاجرہ کا پیٹ بھی سپڑ گیا، حضرت حاجرہ کے ہونٹ بھی سوکھ گئے، حلق بھی سوکھ گیا۔ اپنے لیے کوئی فکر نہ تھی حضرت حاجرہ کو، اپنے لیے کچھ فکر نہ تھی، بلکہ بیٹے کا خیال تھا کہ بیٹا چھوٹا سا ننھا سا بچہ ہے، اگر اس کے حلق میں کچھ خطرات آتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ہونٹ بھیگ جائے، اس کا حلق جو ہے وہ گیلا ہو جائے۔ حضرت حاجرہ تلاش کرتی ہیں، اب دیکھتی ہیں پہاڑی پر چڑھ کر، اب ریگستان میں کھڑے تو لیول تو ایک ہے، لیول تو ایک ہے، تو اونچائی مقام پر چڑھ کے دیکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں دور دور میں کہیں پانی میسر آ جائے تاکہ میرے بیٹے کو میں پانی لے آؤں۔ تو حضرت حاجرہ پہلے چڑھتی ہیں پہاڑی پر چڑھتی ہیں، حضرت حاجرہ دیکھتی ہیں چاروں اطراف، دیکھتی ہیں کہ کہیں پانی نظر آ جائے، پانی نظر نہیں آتا۔ حضرت حاجرہ دوڑ کے آتی ہیں کہ بیٹے کو تم نے چھوڑ آئی تھی، کیا حال ہے؟ دوڑ کے آتی ہیں، دیکھتی ہیں بچہ رو رہا ہے، پھر دوڑتی ہیں مروا، پھر دوڑتی ہیں مروا کو، اس پہاڑ پر دوڑتی ہیں، پھر خیال آتا ہے بچے کا، پھر آتی ہے، پھر خیال آتا ہے پانی کا، پھر صفا پہ، پھر بچے کے پاس، پھر مروا پہ، پھر سب بچے کے پاس، پھر صفا، پھر مروا، پھر صفا، پھر مروا، 7 چکر ہو جاتے ہیں۔ 7واں جب چکر ختم ہوتا ہے، حضرت حاجرہ سوچتی ہے کہ کیا حال ہوگا میرے بچے کا، بچہ تو چیخ و پکار کر رہا ہے۔ حضرت حاجرہ دوڑ کے آتی ہیں اپنے بچے کے پاس، دیکھتی ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام زاروں قطار رو رہے ہیں، اور بچے جو ایڑیاں گھستے ہیں، گھسنے کے طور پر وہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے پانی کا چشمہ ابل پڑتا ہے۔ حضرت اسماعیل کے قدموں کے ایڑیوں کے نیچے سے وہ پانی کا فوارہ شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت حاجرہ خوش ہو جاتی ہے، دیکھتے دیکھتے وہ پانی پھیلتا چلا جاتا ہے۔ 1 اڑی تھا، 2 اڑی ہو گیا، 3 اڑی، ایسے کس پہ کس بڑھتا چلا گیا۔ حضرت حاجرہ نے سوچا کہ کہیں پورا پھیل نہ جائے۔ حضرت حاجرہ نے کہا نہ اسے پھیلنے، بے ادبی ہوگی کہ پانی پھیل جائے، اس کا کوئی دوسرا مسئلہ پیش آئے۔ حضرت حاجرہ نے فرمایا یا زم۔ حضرت حاجرہ نے فرمایا، حدیث پاک میں ہے کہ حضرت حاجرہ کو پانی سے کہا یا ماں، اے پانی۔ تو گویا کہ حضرت حاجرہ کو پتا ہے کہ میں نبی کی بیوی ہوں، میں پانی سے بات کر سکتی ہوں۔ پانی، یہ نبی حضرت حاجرہ نبی نہیں ہے، لیکن نبی کی بیوی ہے۔ حضرت حاجرہ کا ایمان ہے کہ میں اگر پانی سے کہوں، کوئی آدمی ہے کہ پانی کے نل میں جو ہے وہ پانی بہ رہا ہے، کوئی آدمی کہے زم رک جا تو رک جائے گا پانی؟ بڑے سے بڑا مفتی کہے، بڑے سے بڑا مفتی، بہت بڑے مدرسے کا لاکھ ملے کا مفتی ہو، وہ کہے رک جائے نہ۔ حضرت حاجرہ ایمان پختہ ہو جائے۔ لیکن ہمارے اور آپ کے علاوہ، یہ آج کے مفت کے کھا کر پلنے والے مفتیوں کے علاوہ، اگر کسی ولی نے اگر کہا تو رک جائے گا، ان کی بات اور ہے۔ عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، عبد
ایک انچ میں ایک بال برابر بھی آگے نہیں بڑھا، وہیں رک گیا، زم رک جا، رک گیا زم۔ ہم کہتے ہیں آج تک اس پانی کا نام کوئی اور پانی نہیں ہے، اس پانی کا نام کوئی اور پانی نہیں بلکہ زمزم۔ حضرت حاجرہ نے جو نام دیا ہے، عبادت، پانی پینا عبادت، وہ پانی پینا عبادت، اور وہ پانی پیتے ہو جو دعا مانگی جائے وہ دعا کی قبولیت سے۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا نبی ہے پانی کیا خدا ہے کیا ہے؟ حضرت حاجرہ کی زبان کی نسبت ہے، زمزم کہا رک گیا۔ دو نسبتیں اس پانی کو، اس پانی کو دونوں نسبتیں ہیں۔ یہ ایڑی اسماعیل، نبی کی ایڑی نسبت، نکلا تو ایڑی سے تھا اور رکا تو تھا حضرت حاجرہ کی زبان سے۔ رک گیا زمزم، گھیراؤ، مٹی ڈال کر کے اسے گھیراؤ کر دیا، احاطہ کر دیا، پانی رک گیا۔ اب اس کی گفتگو کرو، اس کے پس منظر کیا کیا باتیں آتی ہیں، اس میں کیا کیا نکات ہیں، وہ اگر تو انشاءاللہ کہیں گے جب ہم واپس حج کے لیے جائیں گے نا۔ اب تو یہ عمارت تعمیر کریں گے، پہلے کعبے کی تعمیر کریں گے، پھر جب ہم اس کے لیے سفر کریں گے پھر انشاءاللہ بتائیں گے کہ اس زمزم کے اندر، اس زمزم میں کتنے راز ہیں۔ ہر ایک چیز میں کئی راز مضمر ہیں، کئی باتیں پوشیدہ ہیں، ہر بات میں۔ مکے اور مدینے کے پتھروں میں راز ہے، مکے کے ایک ایک پتھر پر راز ہے، ایک ایک پتھر میں راز ہے، اللہ نے۔ خیر یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ نے اہل سنت والجماعت کو عطا فرمائی۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ راز کو جانتا ہے، لیکن اللہ جسے چاہے اسے وہ راز عطا کر سکتا ہے، اسے راز عطا فرما سکتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ خیر اب زمزم کا پانی رک گیا، اب اسماعیل علیہ السلام اسی کو پلا، حضرت حاجرہ اسی سے پلا، اور خود بھی پیلی، کافی دن ہو گئے تھے۔ اب ایک قافلہ